قرآن کی جامعیت کو ذرا واضح کیا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن ایک جامع کتاب ہے. آپ کو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ قرآن جامع ہے. قرآن کے تقریباً 6000 آیتیں ہیں. ان میں سے 1000 آیت سے زائد آیتوں میں سائنس سے ٹیکنالوجی کے بارے میں بتلایا گیا ہے. صرف یہ ہدایت نامہ نہیں ہے، آخرت کی باتیں صرف نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ قرآن سائنس ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی حرف اخیر کر کے اور بڑے بڑے سائنسدانوں کو خطاب کرتا ہے، للکارتا ہے کہ اس معاملے میں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. دنیا ایسی ہے، چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، جنگلات، ان چیزوں کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں قرآن دو ٹوک فیصلہ سناتا ہے. اور سائنسداں جو تحقیق جو بالکل نتیجہ خیز مرحلے میں جو پہنچے ہیں، وہ مرحلہ قرآن سے کہیں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں. اگر کہیں ٹکراؤ ہے تو سائنسدان لوگ اور بھی اس کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. آج تک جو ثابت ہوا ہے، بالکل حقائق، علمی حقائق جو ہیں وہ جو ثابت ہوئے ہیں، وہ قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم تمام لوگوں کے لیے عام ہے اور جامع ہے اور تمام لوگوں کو شامل ہے. قرآن اسلام میں سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ کیسے؟ قرآن معجزہ ہے. قرآن جب نازل ہوا تو عرب لوگ بہت زیادہ فصیح اللسان، بلیغ الکلام کے دعوے دار تھے. وہ اپنے کلام کو، شعر کو، نثر کو لکھ کر کعبہ کی دیواروں میں، بازاروں میں لٹکاتے تھے اور کہتے تھے کہ نحن العرب، ہم لوگ فصیح الزبان ہیں اور بقیہ قوم عجمی ہیں، گونگے ہیں، ہم جیسے کلام نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر قادر ہیں. یہ قرآن معجزہ ہے کہ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکا، اور یہ معجزہ قیامت قائم ہونے تک باقی رہے گا. قرآن قرب قیامت میں اٹھا لیا جائے گا. یہ قرآن معجزہ ہے. یہی قرآن کا ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت قائم ہونے تک باقی رہے گا. اور اسی معجزہ کی وجہ سے قیامت کے دن جو تمام انبیاء کرام اٹھیں گے، ان کے پیچھے جو ان کی قومیں ہوں گی، تو مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوں گی، تعداد کے اعتبار سے بھی اور جنت میں جانے کے اعتبار سے بھی. جنت میں جانے والے آدھے لوگ امت محمدیہ کے ہوں گے اور بقیہ آدھی جنت میں پوری دنیا کے سارے انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی، اور آدھی جنت میں جانے والے امت محمدیہ کے ہوں گے. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہیں. نہ 10 سورت، نہ پوری قرآن، نہ 10 سورت، نہ ایک سورت. اور یہ قرآن کا معجزہ قیامت قائم ہونے تک باقی رہے گا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اللہ کا اعلان ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. قرآن کا مقابلہ نہ فلسفے قدیم کر سکا تھا اور نہ ہی موجودہ سائنس کر سکے گا، بلکہ تو حکیم حمید کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے. یہ قرآن ایک معجزہ ہے. یہ قرآن جتنے آسانی سے اور جتنے کم وقت میں یاد ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کتاب اتنی جلدی یاد نہیں ہوتی ہے. یہ قرآن نشر و اشاعت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا میں ابھی 1 نمبر ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی زیادہ چھپے اور سمجھی جائے اور پڑھی جائے. قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دنیا میں. اس لیے یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت قائم ہونے تک باقی رہے گا، اور غور فکر کرنے والے سچے ایماندار لوگ، سچے جو حق کے متلاشی ہیں، وہ قرآن سے ہدایت پا لیتے ہیں اور پا کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معجزات کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر الحمد للہ رب العالمین.